25واں پارہ سورۃ شورا آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرقوا، اور نہیں تفرقہ ڈالا انہوں نے، الا مگر من بعد اس کے، ما جاءہم العلم، کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے آپس میں، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو پہلے گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورثوا الکتاب، جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، البتہ وہ شک میں ہیں، ایسا شک کہ جو تردد میں ڈالے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے پاس کتابیں بھی آئیں اور اللہ کے انبیاء بھی آئے، اور انہوں نے ہدایت کو ان پر واضح بھی کیا، نبیوں نے ان لوگوں کو بتایا بھی، مگر انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے دین کے اصولوں میں اختلاف کیا اور آپس میں فرقے بنا ڈالے۔ اور گزشتہ آیات میں بھی اللہ پاک نے نبیوں کو یہ حکم دیا تھا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ نے ضد اور عناد کی وجہ سے اصولوں میں دین میں اختلاف کر کے فرقے بنا ڈالے۔ آخری پیغمبر اور کتاب کا بھی ان لوگوں کو علم تھا کہ واقعی یہ سچے نبی بھی ہیں اور ان کی کتاب بھی سچی ہے، لیکن سرکشی کرتے ہوئے ضد اور عناد کی وجہ سے آقا پر ایمان نہ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کا قطعی فیصلے کا دن قیامت کو مقرر کر لیا ہے۔ اگر یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو میں ان سرکشوں کو آج ہی دنیا سے ختم کر دیتا، ان کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیتا اور فوراً میں ان کو سزا دے دیتا، مگر فرمایا میرا قانون ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ہر گناہ گار کو میں رب مہلت دیتا ہوں، شاید زندگی کے کسی موڑ پہ واپس آ جائے، میری توحید کو مان لے، میری طرف آ جائے، میں اللہ مہلت دیتا رہتا ہوں، فوراً نہیں پکڑتا۔ فرمایا بے شک جب پکڑتا ہوں میری تدبیر بہت مضبوط ہے، بڑی کامیاب ہے، پھر مجھ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ آیت کے دوسرے حصے میں وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ، یہود و نصارہ کے پہلے لوگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر تبدیلی کی، تحریفات کیں، ان کے علماء نے تورات اور انجیل کو خود بدل ڈالا،
اور بعد کے جو یہود و نصارہ تھے ان کے پاس تو اب خالص کتابیں نہیں تھیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو قرآن کریم نے ان کتابوں کی اصلیت کو بھی بیان کیا اور ان کی تحریفات کو بھی مٹا دیا، لیکن بعد والے لوگ پھر بھی قرآن کے بارے میں شک میں پڑے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی شک میں پڑے رہے۔ فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اور نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے الا مگر من بعد ما جاءهم العلم، بعد اس کے کہ آ گیا ان لوگوں کے پاس علم، بغیم بینہم، سرکشی کی وجہ سے آپس میں، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو پہلے گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد، لفی شک منہ، البتہ وہ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہے، مریب، ایسا شک کہ جو تردد میں ڈالے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے میرا پاک پیغمبر، فَلِذَلِكَ، پس اس لیے، فَادْعُ، آپ دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ، اور آپ قائم رہیں، کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اہل کتاب نے تو ضد کی وجہ سے دین میں تفرقہ ڈالا، اللہ نے نبی پاک کو نصیحت کرتے ہوئے 10 اصول ذکر فرمائے اگلی آیت مبارکہ میں۔ فرمایا اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ کی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ ان لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے، آپ چھوڑ دیں، فدعو، آپ دین کی طرف بلاتے رہیں، آپ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں اور توحید کی طرف دعوت دیتے رہیں تاکہ انہیں کوئی شبہ نہ رہے۔ اور دوسرا اصول فرمایا وَاسْتَقِمْ کما امرتا، اور آپ استقامت اور ڈٹ جائیں، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اس آیت میں کہ مبارکہ کے اس حصے میں فرمایا استقامت علی الدین مراد ہے کہ انسان صحیح دین اور ایمان پر قائم رہے۔ یاد رکھیں کہ حق کو قبول کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا یہ بڑی بات ہے۔ دین قبول تو کر لیا لیکن انسان ہر راستے پہ چل پڑے، جدھر جس نے پھیرا ادھر ہی چل پڑا، تو ایسا انسان بھی کامیاب نہیں ہے۔ وَاسْتَقِمْ کما امرتا، اللہ کی توحید کی پیغمبر آپ نے دعوت دی ہے، ایمان قبول کیا، بس اب اس پر ڈٹ جائیں، اور یہی بڑی بات ہے۔ آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، حق کو قبول کر لے پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صبح کو ایک عقیدہ رکھے اور دوسرے وقت پتہ چلے اس کا عقیدہ کوئی اور ہے، شام کو کوئی اور، صبح کو عقیدہ کوئی اور ہو۔ اللہ کریم نے سورہ حامیم سجدہ میں استقامت والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، رب پر ایمان لے آئے، اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے، ثم استقاموا،
پھر اللہ کی توحید پر وہ لوگ ڈٹ گئے، اللہ کتنا بڑا ڈٹنے پر کیا انعام دیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، دین پہ ڈٹنے والوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے ڈٹنے والو دین پر خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرنا، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری ہے تمہیں، خوش ہو جاؤ جنت پر، التی کنتم توعدون، اور یہ وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں اے دین پہ ڈٹنے والو، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تم دین حق کو قبول کیا، پھر موت بھی تمہیں دین حق پہ آئی، ادھر ادھر راستے پہ نہیں بھٹکے، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو بھی فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرا نبی آپ بھی قائم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا۔ استقامت علی الدین بڑی چیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ دین پر استقامت، دین پر ثابت قدم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ اکثریت شرک بدعات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس ماحول میں اللہ کی توحید پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوگا اور بڑا مشکل کام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ تو دوسری صفت فرمائی وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرا نبی آپ نے جس دین کی لوگوں کو دعوت دی ہے اب اس پہ خود بھی قائم رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور فرمایا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، آپ بے دین لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے پاک پیغمبر ان مشرکوں کی بات مانیں گے؟ سبق مجھے اور آپ کو دیا کہ بے دین لوگوں کی پیروی نہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں آپ ان کی خواہشات کی، آپ بے دین لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ آپ کو دین سے وہ پھیر دیں۔ خواہش کی پیروی کرنا دراصل شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ اس دین سے ہٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی لالچیں دی گئی، جائیداد کی لالچ، اور مکے والوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں، اگر آپ یہ حکومت کے لیے کرتے ہیں، آپ نے اپنا دین بنا لیا معاذ اللہ، آپ اگر یہ حکومت کے لیے کرتے ہیں ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، جائیداد اور مال کے لیے کرتے ہیں جتنی کہیں گے ہم آپ کو مال جائیداد بھی دیں گے، اور اگر عورت آپ مکے کی جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، آپ بس ایک اللہ کی توحید والی بات نہ کریں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ آج بھی کافر اسی حربے کو استعمال کر رہا ہے، مسلمان کا ایمان ختم کرنے کے لیے جان مال ہر طرح کی وہ قربانی دیتا ہے تاکہ مسلمان دین اسلام سے گمراہ ہو جائے۔ آج کفر پوری طاقت کے ساتھ میدان کے اندر ہے اور اپنا مال بھی لگاتا ہے، اپنا وقت بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ ان کی ساری قربانیوں کا مرکز یہ ہے کہ مسلمان سے ایمان کو ختم کیا جائے، اس کی ساری توانائیاں، ساری کوششیں
اسی پر ہیں کہ مسلمان سے ایمان کو ختم کیا جائے، مسلمان دہریہ بنے، مسلمان ملحد بنے، اسلام کو چھوڑے، باقی جو بھی قبول کرتا ہے کرے۔ افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ اس میدان میں پیچھے ہیں، دشمن میدان میں ہے، لیکن میں اور آپ اپنی اصلاح، اپنے دین کی فکر تو درکنار ہم کہاں کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جس طرح جان مال کے ہر اسلحے کے ساتھ دشمن میدان میں کودا ہے، ہمیں بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے کفر کو بھی اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن ہم لوگ پیچھے ہیں۔ ہم خود اپنے دین کو وقت ملا تو وقت دیتے ہیں، نہ ملا وہ پابندی نہیں ہے جیسے دنیا کے کاموں میں پابندی ہے۔ دین سیکھنے کے لیے وقت ملا تو دے دیا، نہ ملا تو کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا کی ضروریات کے لیے دین کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جیسے دشمن برسرے پیکار ہے، میدان میں آیا ہوا ہے، ہم کفر کا مقابلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ہم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے، آمنتُ، میں ایمان لایا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کی، من کتابن، تمام کتب سے۔ یہاں پہ چوتھا اصول ذکر فرمایا کہ میرا نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں پیغمبر اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ وحی الہی، اللہ کی جو بھی وحی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے خلاف تمہاری میں کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 4 اصول یہاں تک ذکر کیے، انشاءاللہ باقی 6 اصول کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم